ہم ایک دوسرے کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں، لیکن یہ یہاں پہ پردہ ڈالنے والا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر تو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے برملا کہوں گا کہ دیکھیں یزید جو ہے وہ کوفہ کی مسجد کا خطیب تھا۔ یزید کیا تھا؟ کوفہ کی مسجد کا خطیب تھا، نمازیں بھی پڑھاتا تھا، خطبہ جمعہ بھی دیتا تھا، جمعے کی امامت بھی کراتا تھا۔ تو کیا اس کے باوجود اس کو ہم جھوٹا کہنا چھوڑ گئے؟ جھوٹا کہتے ہیں نا، ہم اس کو ظالم بھی کہتے ہیں، شرابی بھی کہتے ہیں، زانی بھی کہتے ہیں، سارے عیب اس کے اندر پائے جاتے تھے، کلمہ تو وہ بھی پڑھتا تھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بھی عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں۔ لیکن کیا ہے کہ وہ اس کے اندر عیب پائے جاتے تھے۔ جو معجزات ہوتے ہیں اور کرامت ہوتی ہے، کرامت ولی اللہ، کرامت رب تعالیٰ اسے کرامت خود بخود صادر فرما دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو بلا بلا کر کے، کرامت اور کرتب میں فرق ہوتا ہے، کرامت اور کرتب میں فرق ہوتا ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور جو حالیہ پیچھے 24 گھنٹوں کے اندر کچھ دن، یہ کل 24 گھنٹے پورے ہوئے تھے، 24 گھنٹے کا پہلے انہوں نے اقرار میں صرف ایک مطالبہ رکھا کہ حق خطیب اگر ایک ویڈیو بنا دے جو صرف 3 منٹ کی بھی نہیں بنتی، کہ وہ صرف اس ویڈیو میں نماز پوری پڑھ کر سنا دے، تو میں اپنے سارے مطالبات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں اس کو اللہ کا ولی بھی مان لوں گا، میں اس کو سپہ سالار ختم نبوت بھی مان لوں گا، میں اس کو اللہ کا سچا ولی مان لوں گا۔ لیکن میرا صرف یہ چیلنج نہیں ہے، میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کر ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف 2 منٹ کی ویڈیو بنے گی، نماز پوری پڑھ کر سنا دے، بس میں اس کو سچا ولی مان لوں گا، میں اپنے سارے مطالبات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ نماز بھی اب نہیں آتی، یہ ان کی اپنی پوری تحقیق ہے، وہ ایسے کسی بندے کو ہاتھ نہیں ڈالتا جب تک پورے ثبوت اکٹھے نہ کر لے۔ تو یہ ہے کہ اور یا اللہ ان کو بھی ہمیں پہچاننے کی سمجھ توفیق عطا فرمائے، اور جو حق اور سچ پر ہو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم معاملے پہ خاموش رہیں کہ یار نہیں ہم اس معاملے پہ بات نہیں کرتے، جو حق پر ہو اور سچ پر ہو اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جس طرف ہم حق اور سچ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اقرار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا اس کو مانیں، آپ کو حق اگر حق خطیب نظر آ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہو جائیں، لیکن ایک پلڑا آپ کو رکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یزید کو بھی راضی رکھیں اور امام حسین کو بھی راضی رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے دونوں طرف سے۔ آپ کو جس طرف حق نظر آتا ہے آپ اس طرف کا ساتھ دیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق سچ سننے، حق سچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا